میں جو جملے پیش کر رہا تھا کہ 35 برس سے 40 برس، 40 برس کے ہیں تو اعلان رسالت کیا. مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب 35 برس کے ہوئے، 35 سے لے کے 40 برس، ان 5 برسوں میں پیغمبر اسلام کے یہاں 3 بیٹیاں ہوئیں. مورخین یہ کہتے ہیں. اب میں آپ سے صرف سوال کرتا ہوں کہ ان 5 برسوں میں 3 بیٹیاں ہوئیں، پیدا ہوئیں، جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں. پتہ نہیں بات واضح ہو گیا کہ نہیں ہوئی؟ عزیزان گرامی، 3 بیٹیوں کا پیدا ہونا، جوان ہونا، شادیاں ہونا ممکن نہیں ان 5 سالوں میں. بس ایک بات واضح ہوگی کہ یہ ان 5 سالوں میں بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی ہیں، یہ کفالت رسول خدا میں آئے ہیں. کیونکہ 3 بیٹیوں کا 5 سالوں میں پیدا ہونا، جوان ہونا، شادیاں ہونا، پھر طلاق کے بعد واپس آ جانا. اب یہ سارا مورخین نے جو بحث کا پورا مسئلہ بحث کیا، میں نے اس کو آپ کے سامنے خلاصتاً اشارتاً پیش کر دیا ہے کہ ان 5 برسوں میں 3 بیٹیاں کفالت میں آئی ہیں، ان کی شادیاں ہوئی ہیں، اور پھر جو کچھ ہوا ہے وہ تفصیل سب کے ذہنوں کے اندر موجود ہے. اس وقت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے میری؟ عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت نے اعلان کیا، 40 برس کے ہیں، اعلان کیا. ختم مرتبت جہاں جاتے تھے آپ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ جو تعصب نہیں رکھتے تھے، جو بغض و کینہ نہیں رکھتے تھے، وہ دیکھ کے کہہ دیتے تھے کہ یہ عام انسان نہیں ہے. آپ کا وجود مقدس ایسا تھا، جو دیکھتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا. اور پیغمبر اسلام نے پہلا خطبہ یہی دیا کوہ ابو قبیس پہ. کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ پہ جہاں میں کھڑا ہوں، اور سارا مجمع مکے کا خانہ کعبہ کی طرف کھڑا تھا اور پیغمبر کوہ ابو قبیس پہ کھڑے تھے پیچھے پہاڑ کے. آپ نے کہا اگر میں کہوں اس پیچھے پہاڑ کے دشمن کی فوج آ گئی ہے حملہ کرنے کے لیے، تو آپ لوگ میری بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا یا رسول خدا، بلکہ یا رسول خدا تو مانتے ہی نہیں تھے، کہ محمد مصطفیٰ اگر آپ کہیں گے تو ہم سب کے سب مانیں گے. کیونکہ پیغمبر کا نام لینے سے ممانعت ہے. ہمیشہ جب بھی مخاطب کرو رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرو، قرآن کا حکم ہے. میرے حبیب کو ویسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. میرے حبیب کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو. اور سب یا رسول اللہ کہتے تھے. امیر المومنین تو شروع سے یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. اب میں چلے جملہ آ گیا تو اس کو پیش کر دوں گا، بات کو پیش کروں گا، وہ تکمیل کر دوں گا. سب نے وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تو اب عزیزان گرامی، پیغمبر کے جو لپالک بچے تھے بہت زیادہ تھے، بیٹے بھی بیٹیاں بہت زیادہ تھے. تو اللہ نے حکم دیا ان سب کو، کہا کہ کوئی بھی باپ نہیں کہہ سکتا. تو جب آیت نازل ہو گئی، پیغمبر اسلام جناب سیدہ کے گھر میں گئے تو جناب سیدہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے، یا رسول اللہ کھانا کھائیے، یا رسول اللہ پانی لا دوں، یا رسول خدا کیا چاہیے؟ کہا بیٹی آج آپ کا مزاج بدلا ہوا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ آیت نازل ہو گئی ہے، آج سے سب کو یا رسول اللہ کہنا ہے. کہا بیٹی یہ آیت سب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. آپ اسی انداز سے یا ابتے کہتی رہیے، صرف آپ کو حق ہے بابا جان کہنے کا. بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو اب عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت نے سارے مکے کو جمع کیا. کہا کہ اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے، مانو گے؟ کہا اگر آپ کہیں گے ضرور مانیں گے. کہا اور اگر جا کے دیکھو اور فوج نظر نہ آئے تو پھر کیا کہو گے؟ کہا ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، آپ صادق و امین ہیں، اتنے سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر سب گواہی دیتے ہو کہ میں سچا ہوں تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ان سب بتوں کو ماننا چھوڑ دو، ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے، صرف ایک خدا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی. عزیزان گرامی، مورخین نے لکھا بس یہ پہلا اعلان کرنا تھا، وہیں سے عداوتیں شروع ہو گئیں. لوگوں نے ہاتھوں میں پتھر لے لیے. کہا کہ نہیں، ہم بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، کہ 4000 خدا جو ہمارے آباء و اجداد پوجتے چلے آ رہے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، آپ نے ایک ہی لفظ کے اندر کہہ دیا یہ سارے خدا جھوٹ نہیں، بس ایک خدا کو مان لیا جائے. تو عزیزان گرامی، اب سب کے سب مقابلے پہ اتر آئے. کہا کہ نہیں ہم نہیں مان سکتے. تو عزیزان گرامی، اب تک جو سب کے سب کہہ رہے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں، اب سب نے کہا کہ نہیں ہم یہ اعلان نہیں مانیں گے. ایک جملے کی طرف غور کیجئے گا. اب سب کے سب کہہ رہے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہاں تک کہ انہوں نے سوال کیا، کہا کہ اے محمد ہمارے اتنے خدا ہیں، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی آگ کا ہے، مختلف خدا ہیں، آپ بتائیے یہ ہمارے خدا ہیں، لات ایسا ہے، منات ایسا ہے، حبل ایسا ہے، عزا ایسا ہے، آپ کا خدا کیسا ہے؟ تو فوراً اللہ نے کہا کہ اے حبیب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ، قل هو اللہ احد، وہ اللہ. کیوں اب یہاں پہ ہوا سمجھ میں آیا کہ کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ کسی کے سوال کے جواب میں اللہ کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد،
نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، ان کی نفی ہو رہی تھی، اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، اگر اللہ نے ہمیں بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ عزیزان گرامی، ختمی مرتبت ایک ایک چیز کا جواب دیتے چلے جا رہے تھے، تاریخ رقم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ عزیزان گرامی، 25 برس کے سن میں جناب ختمی مرتبت نے شادی کی جناب خدیجہ سے، اور 52 برس کے تھے جب جناب خدیجہ کا وصال ہوا، اور پھر ختمی مرتبت مدینے آ گئے۔ اب بہت سے جو مستشرق ہیں، یعنی جو اورینٹلسٹ ہیں، جو مغربی محققین ہیں، اسلام پہ تحقیق کرنے والے ہیں، وہ ایک تہمت لگانے کی کوشش کرتے ہیں ختمی مرتبت پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے شادیاں بہت زیادہ کی تھیں، تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ وہ شادیاں بہت زیادہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کا رجحان خواتین کی طرف تھا۔ عزیزان گرامی، جو بھی خواتین کی طرف رجحان رکھتا ہے وہ جوانی میں ایسا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر اسلام کا 25 برس سے 52 برس یعنی 27 سال ایک ہی جناب خدیجہ کے ساتھ رہنا، جو 3 برس آپ سے سن میں زیادہ تھیں، اپنی زندگی انہی کے ساتھ گزارنا، اور پھر ان کے وصال کے بعد پوری زندگی انہیں یاد کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر عصمت کبریٰ پہ فائز ہے۔ احترام ممبر میں پیغمبر اسلام کے احترام میں زیادہ کھل کے اس کو پیش نہیں کر سکتا، لیکن بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی کہ جتنے بھی شادیوں کے شوقین ہوتے ہیں جوانیوں میں زیادہ شادیاں کیا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا بڑھاپے میں شادیاں کرنا، اور اس زمانے کے حساب سے بڑھاپے میں شادیاں کرنا، اور پھر بار بار صرف بیواؤں سے، اور جتنی بھی جو شہداء کی ازواج تھیں اور جو طلاق یافتہ تھی انہی سے شادی کرنا، ان کو سہارے کے لیے شادی کرنا، تو یہ پیغمبر اسلام کا اور مختلف قبیلوں سے ازواج سے شادی کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر ان میں رجحان نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے دین کی ترویج کا رجحان رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی، ان سارے مسائل کو تفصیل سے نہیں پیش کر سکتا، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی عظمت ہے، ان کی عصمت ہے کہ پوری زندگی انہوں نے مکے کی زندگی کو دیکھی ہے، مدینے کی زندگی دیکھی ہے۔ مکے میں بڑی سختیاں آئی ہیں، آئیں ذرا صرف ایک واقعے کو پیش کروں گا، سننا پسند فرمائیں گے عزیزان گرامی؟ مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ مجھے سیرت جناب ختمی مرتبت کو، اب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کر دیا اور تبلیغات کھل کے شروع ہو گئے۔ پہلے تو صرف محدود تھی تبلیغ، امیر المومنین نے کہا ہے نا کہ ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام آنے والا ہے۔ ختمی مرتبت جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا، جب کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ نماز ابھی واجب ہوگی، مدینے میں جا کے واجب ہوگی۔ ہم صرف 3 افراد ہوتے تھے، آگے جناب ختمی مرتبت ہوتے تھے، ساتھ میں کھڑا ہوتا تھا، پیچھے جناب خدیجہ ہوتی تھی ختمی مرتبت کے۔ کہا ہم صرف 3 افراد نماز پڑھتے تھے، جناب ابو طالب ہمیشہ حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے، بار بار کہتے تھے جعفر علی کو دیکھا کرو، عقیل علی کو دیکھا کرو، کس طرح سے میرے محمد کی حفاظت کرتے، میرے بھتیجے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ابھی نماز واجب ہی نہیں ہے، دنیا جانتی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت صرف افراد وہ تھے کہ جو پوری دنیا کے اندر اس طرح سے اہتمام کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ اعلان رسالت ہو گیا۔ میں 2 واقعات کو جلدی لے کر پیش کر سکوں تو انشاءاللہ بات تاکہ وقت کے اندر تمام ہو جائے۔ ایک تو خود جناب ختمی مرتبت کا وہاں پہ اعلان رسالت کر دینا، اور پھر تبلیغ طویل سے متعلق آخر میں پیش کروں گا، اور جب پھر اس کے بعد دعوت ذو العشیرہ سب کے ذہنوں میں ہے کہ جناب ابو طالب سے آپ نے آ کے فرمایا، کہا کہ چچا جان وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرآن کی آیت آ گئی ہے، اپنے قرابت داروں کو اسلام کی دعوت دیجئے، تو آپ کھانے کا اہتمام کیجئے۔ جناب ابو طالب نے ایک بزغالہ، ایک چھوٹے سے بھیڑ کی ران کو تیار کیا، اور کھانے کے لیے سارے کے سارے جو عزیز سے رشتہ دار تھے سب کو دعوت دی۔ وہ سردار تھے، بڑے بڑے سردار، سب نے آنے کے بعد کہا ابو طالب تم نے ہماری توہین کی ہے، اتنے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے کے جو پورا پورا بکرا کھانے والے ہیں، ایک ران رکھی ہے۔ اب جملے سنیے گا جناب ابو طالب کا، ان کی عظمت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ ابو طالب اتنے بڑے قبیلے کو دعوت دینے کے بعد صرف ایک گوشت کی ران رکھی، ایک بھیڑ کی۔ تو آپ نے فرمایا، کہا کہ خبردار، اس ران کو میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ لگ چکا ہے، کہا اب اس میں اتنی برکت ہے، جتنی تم میں طاقت ہے کھا لو، اس کے باوجود بھی میں وعدہ کرتا ہوں یہ ختم نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، ابھی برکت کا تصور نہیں ہے دنیا کو، جناب ابو طالب اس وقت برکت کا تصور سمجھا رہے ہیں۔ کہا میرے بھتیجے کا ہاتھ لگ چکا ہے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے واقعی جتنا کھا سکتے تھے اس سے زیادہ کھایا، زور لگاتے رہے، کہا کہ کیا بات ہے، ختم کیوں نہیں ہوتا یہ گوشت؟ اور اس کے بعد پھر یہ جملہ کہا، جب جناب ختمی مرتبت کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، تو ابو لہب نے کہا کہ میرا بھتیجا جادوگر ہے، ایک ران پہ پورے قبیلے کو سیر کر دیا، واپس چلو۔
تو ساحر مجنون، یہ قرآن کی آیت ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جادوگر ہیں، مجنون ہیں، شاعر ہیں، سب اٹھے چلے گئے. جناب ختمی مرتبت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے بھی کچھ کہا ہی نہیں تھا. فوراً جناب ابو طالب کا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہتا چچا جان جو اللہ کی طرف سے دعوت دے رہی تھی اس نے سننے سے انکار کر دیا. کہا تو کیا ہوا؟ میں دوبارہ کل کے لیے دعوت کا اہتمام کر دیتا ہوں. کتنا یقین ہے جناب ابو طالب کو ختمی مرتبت پہ. کہا کہ میں دوبارہ دعوت کا اہتمام کر دیتا ہوں. دوبارہ دعوت کا اہتمام کیا. اگلے دن دوبارہ وہی کچھ ہوا. ابو لہب کھڑا ہوا، کچھ لوگوں کو تیار کیا، کہا کہ چلو واپس چلیں. اب تیسرے دن دوبارہ جب جناب ابو طالب نے اہتمام کیا، اب جناب ابو طالب خود آ کے قریب میں بیٹھ گئے. کہا کہ قم یا سیدی و مولائی. توجہ توجہ توجہ، ترجمے کی ضرورت نہ ہو. اب ایک مرتبہ جناب ابو طالب جب قریب میں آ کے بیٹھے تھے نا اور ابو لہب کھڑا ہوا تو جناب ابو طالب نے اس بڑھاپے کے اندر ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے زور سے پکڑ کے بٹھا دیا. عزیزان گرامی، علم نفسیات کے حساب سے انسان کے ایک وقت میں دو احساسات نہیں ہو سکتے. اگر غضب میں ہے تو خوش نہیں ہو سکتا، خوش ہے تو غضب میں نہیں ہو سکتا. جناب ابو طالب نے سید بطحا تھے، ابو لہب کو بٹھایا، ایک مرتبہ غضب کی نگاہوں سے دیکھا. کہا خبردار، جب تک میرا بھتیجا اپنی بات کو تمام نہ کر لے جانے کی اجازت نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ ختمی مرتبت کو دیکھا. کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، کھڑے ہو جائیے. عزیزان گرامی، جناب ابو طالب کا یہ جملہ کہنا کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا ختمی مرتبت سے ابھی اعلان رسالت نہیں کیا. اس وقت بھی جناب ابو طالب کا اس طرح سے کہنا اس بات کی علامت ہے کہ انہیں یقین محکم تھا. وہ عین الیقین کی منزل پہ تھے. کہا کہ کھڑے ہو جائیے، اپنے پیغام کو پہنچا دیجئے. ختمی مرتبت نے کہا کہ یہ سارے بت جس کی تم پرستش کرتے ہو یہ باطل ہیں، بس صرف ایک خدا ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ کبھی نظر نہیں آئے گا. تفصیل سے پیغمبر نے خطبہ دیا. کہا جو بھی میرے اس امر میں، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کہا کہ اعلان رسالت کر دیجئے، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جو اس امر میں میری مدد کرے گا فہو اخی و وصی و خلیفتی و وزیر من بعدی، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا اور میرا خلیفہ ہوگا. جملہ کہا. جناب امیر کھڑے ہوئے. کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے تمام ان امور کے اندر آپ کا ساتھ دوں گا. عزیزان گرامی، وہاں پہ فوراً ابو لہب کھڑا ہوا اور کہا ابو طالب، اب تک تو تم اپنے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب اپنے بیٹے کی اطاعت شروع کر دو. اس بات کی علامت ہے یہ جملہ کہنا، ابو لہب کا یہ جملہ جناب ابو طالب سے کہنا کہ اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو. کہ وہ سب مانتے تھے کہ جناب ابو طالب رسول خدا کی اطاعت کرتے ہیں. کہ اب تک تو صرف بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرو، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا جو بھی میرے اس امر میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا. کہا کہ مجھے اس بات میں کوئی آر نہیں ہے، جو وہ کہیں گے ہر بات کو مانوں گا. قبیلہ اٹھا چلے گئے. وہی صرف جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب امیر، وہ چند افراد، جناب جعفر طیار ان کی زوجہ، وہ چند افراد رہ گئے جنہوں نے ایمان قبول کیا. عزیزان گرامی، اب جب ختمی مرتبت باہر گئے گھر سے تو کچھ بچوں نے جناب ختمی مرتبت کو پتھر مارنا شروع کر دیے. اب جب پیغمبر گھر آئے تو دیکھا جناب ابو طالب نے کہ پیشانی سے خون بہ رہا ہے، پورے جسم پہ کپڑے آلودہ ہیں، پورے جسم پہ پتھروں کے نشان ہیں، جگہ جگہ پہ لوگوں نے، بچوں نے پتھر مار رکھے تھے. کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان کچھ نہیں. کہا کبھی آپ نے آج تک مجھ سے بات نہیں چھپائی، جو بھی بات ہے مجھ سے کھل کے بیان کیجئے. کہا چچا جان قریش کے سرداروں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا، وہ جہاں سے میں گزرتا ہوں راستے میں کھڑے رہتے ہیں اور پتھر مارتے رہتے ہیں اور آوازیں دیتے رہتے ہیں، ہذا مجنون، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے معاذ اللہ، اور پتھر مارتے رہتے ہیں. جناب ابو طالب نے فوراً رسول خدا کا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ چلیے. بازو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں. جو رسالت کا بازو پکڑ کے چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں. فوراً ہاتھ پکڑا کر میرے ساتھ آئیے. آئے. اب وہ قریش کے سارے سردار تھے، عتبہ، شیبہ، ابو لہب وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل سب تھے. کہا کہ اے عتبہ، تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے ہیں، اپنے بچوں کو روکو. کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. بس یہ جملہ سننا تھا. جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، پھر میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے. فوراً جناب ابو طالب واپس آئے. کہا کہ علی، کل سے اپنے بھائی محمد کے ساتھ جانا اور کوئی پتھر انہیں لگنے نہ دینا. بس یہ جملہ کہنا تھا. حضرت امیر نے فوراً کہا بابا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ان کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا.
بس یہ جملہ کہنا تھا، جناب ابو طالب مطمئن ہو گئے، کہا کہ بس بھتیجے مجھے یقین ہے علی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب اگلے دن سے ایک بچہ سامنے چل رہا تھا، جو پتھر آتا تھا وہ سینے پہ لیتا تھا، جس بچے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیتا تھا، کبھی ہاتھ توڑتا تھا کبھی سر توڑتا تھا۔ اب ہر بچے کے سر ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، وہ سب بچے گھروں کو گئے، اپنے ماں باپ سے جا کے شکوہ کیا، کہا کس نے مارا ہے؟ کہا علی نے مارا ہے۔ اب ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا، سارے جمع ہوئے، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے بیٹے کو علی بن ابی طالب نے مارا، ابو طالب کے بیٹے علی نے مارا۔ کہا تیرے بیٹے کو؟ کہا علی نے مارا۔ کہا اس کے بیٹے کو علی نے۔ اب سارے سردار جمع ہوئے، قریش کے لوگوں کو جمع کیا، کہا چلو ابو طالب کے گھر چلتے ہیں۔ جناب ابو طالب کے گھر آئے، کہا ابو طالب تمہارے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، میں سادہ زبان میں کہوں ہمارے کھلونوں کو توڑ دیا۔ جناب ابو طالب نے کہا دیکھو بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔